ایک ٹیریبل کرائسس ہے پولیٹیکل، اور اب ایک ہیوج کرائسس آ گیا ہے سیکیورٹی، لائک اے پرفیکٹ اسٹارم۔ اور یہ ایک بار پھر سانحہ پشاور کی سانحہ اے پی ایس کی یاد تازہ ہوئی ہے۔ جو تعاون آج کی حکومت کو ہم سے چاہیے، ہم حاضر ہیں اس دہشت گردی کی جنگ سے اپنی پاک افواج اور اپنے اداروں کے ساتھ مل کے پاکستان کی تمام سیاسی قیادت جو ہے، اگر پہلے ہم کر چکے ہیں دوبارہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ سیاست تو تبھی بچے گی اگر ریاست بچے گی، تو ریاست کو بچانا ہے تو اکٹھے تو ہونا پڑے گا، اتحاد کی ضرورت ہے کہ دہشت گردوں یا دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہونا پڑے گا irrespective of your political۔ حملہ مسجد پہ ہوا تھا اور ہم نے کنڈیم بھی کیا ہے، یہ تو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، اور یہ ہم نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی بتایا ہے، فارن منسٹری نے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین، پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین دور سے گزر ہے۔ ملکی تاریخ میں یہ جمہوریت کے نام پر ایک ایسا وقت ہے جہاں قومی اسمبلی کا ایوان تو ہے، حکومت بھی ہے، مگر اپوزیشن نہیں ہے۔ صوبوں کی بات کریں تو وہاں اسمبلیاں نہیں۔ ملک میں 22 کروڑ سے زائد عوام تو ہیں، مگر ان کا حکومت پر اعتماد نہیں ہے۔ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال تو ہے، مگر ہمارے قومی خزانے میں مال ہی نہیں ہے۔ نام نہاد اس جمہوری دور میں حکومت ہے، وزیر اعظم ہیں، 100 کے قریب وزیر، مشیر، معاون خصوصی، ترجمان تو ہیں، مگر اپنی ذمہ داریاں نبھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم ایک زرعی ملک کے عوام، مگر اس قوم کے پاس کھانے کو روٹی نہیں۔ ہمارے نہری نظام کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس دیش میں سمندر ہے، دریا ہیں، جھیلیں ہیں، نہریں ہیں، آبشار ہیں، مگر ہمارے پاس پینے کو صاف پانی نہیں ہے۔ اس ملک میں کپاس پیدا ہوتی ہے، مگر جسم ڈھکنے کو کپڑا نہیں ہے۔ یہ وہی قوم ہے جس کی افواج اور سیکیورٹی اداروں نے 7,000 سے زائد نڈر، بہادر اور جرأت مند جوانوں کے قیام امن کے لیے اپنے خون سے اس دھرتی کا دفاع کیا، جبکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم نے 80,000 قربانیاں دیں۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ایک بار پھر ہم دہائیوں پہلے دھکیلے جا چکے ہیں، اور موجودہ حکومت میں عوامی مسائل ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں، یا پھر ترجیحات ہونے کے باوجود تجربہ کار حکمران نااہل ثابت ہو رہے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ساتھ دیگر سیاستدان بھی اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ 2014 میں عمران خان صاحب نے سانحہ اے پی ایس کے بعد اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھی نظر بھی آئی تھیں، مگر سانحہ پولیس لائنز پشاور پر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے ایسا کوئی عمل ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی جانب سے ایک قومی اظہار خیال کرتے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی سانحہ پشاور پولیس لائنز سانحہ اے پی ایس پشاور سے کم نہیں ہے۔ جس طرح کی دہشت گردی ہے اس کے خلاف جو ضرب عضب آپریشن جیسا اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ اسی طرح کا کوئی قدم وزیر اعظم اٹھائیں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے کیا فرمایا، ذرا ٹیم چلائیے گا، سنیے گا ناظرین۔ جی تو سنا آپ نے، تو کیا ہم دہشت گردی کی نئی جو اٹھتی لہر اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے یا ملک کو مزید دلدل میں دھکیل دیں گے؟ اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب، سابق سفیر ماہر بین الاقوامی امور ظفر ہلالی صاحب، اور ماہر قانون سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار بیرسٹر احتشام صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ظفر ہلالی صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی۔ ظفر ہلالی صاحب، یہ اس وقت ہم سیاسی عدم استحکام کا بھی شکار ہیں، اور جو ہماری معیشت ہے وہ بھی اسٹیبل نہیں ہے، اور دو وقت کی روٹی کما کر کھانا عوام کے لیے باقاعدہ بہت مشکل عمل بن چکا ہے۔ ایسے میں جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، یہ دہشت گردی کا منظم ہونا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور کیا دشمن ہماری یہ جو غیر مستحکم صورتحال ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے اور کر رہا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اور کچھ حد تک کر بھی رہا ہے، اور وہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہندوستان ہے۔ مگر یہ آپ کو میں بتاؤں، اس وقت جو یہ سب اکٹھے ہو کے ہوا ہے یہ بے مثال ہے۔ مثال کے طور پہ کہ یہ ہمارا ایک بہت سنگین سا ایک کرائسس ہے، اکنامک، ایک ٹیریبل کرائسس ہے پولیٹیکل، اور اب ایک ہیوج کرائسس آ گیا ہے سیکیورٹی۔ تو یہ تو ایک مانے کہ وہ کہتے ہیں اٹس لائک اے پرفیکٹ اسٹارم۔ اس سے کیا زیادہ ٹیسٹنگ چیز ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے، اکنامک، پولیٹیکل اور سیکیورٹی؟ ایسا کبھی رہا نہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے پہلے، اور آپ دیکھیں گے ہم یہ کیسے نپٹتے ہیں، اس کو انشاءاللہ نپٹیں گے۔
ٹھیک ہے, آپ کو امید ہے کہ نمٹیں گے اس سے؟ ٹھیک, بالکل علی کرنا محمد پڑے خان گا نا, صاحب, نہیں تو ٹھیک ہے, ہم میں آپ اندر کی طرف آنا ختم ہو چاہوں, جائیں گے if ٹھیک we ہے, don't. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا علی محمد خان صاحب, آپ نے ہلالی صاحب کو بھی سنا, تو یہ سانحہ پولیس لائنز پشاور میں جو شہداء کی تعداد ہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ 100 سے بڑھ چکی ہے, 100 سے تجاوز کر چکی ہے. دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے ایک بار پھر سے اس قوم کو للکار رہی ہے, تو کیا ہم اس وقت متحد ہوں گے یا ابھی بھی اپنی اپنی سیاست میں سب لگے رہیں گے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. صلی اللہ سب سے پہلے تو بہت زیادہ افسوس کا اظہار ہے, کل پشاور ہی تھا میں جب یہ واقعہ ہوا ہے, اور یہ ایک بار پھر سانحہ پشاور کی سانحہ اے پی ایس کی یاد تازہ ہوئی ہے. بلکہ میں تو آپ کی جب سے افغان وار سٹارٹ ہوئی, افغان جہاد سٹارٹ ہوئی, تو پشاور ہیز بین ٹیکنگ دا برنٹ آف دی پالیسیز, اچھی بری جو بھی پالیسیز رہی ہیں, پشاور نے, قصہ خانی بازار نے, خیبر پختونخوا نے جس کو ماضی میں صوبہ سرحد کہتے تھے, اور ہمارے ٹرائبل بیلٹ نے, آپ سب کی 22 کروڑ کی جنگ ہم نے لڑی ہے یہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ دکھ بھی ہے, افسوس بھی ہے, اور بہت زیادہ غم و غصہ بھی ہے اس بات پہ کہ آخر کب تک یہاں پہ یہ خون کی قربانیاں جو ہے وہ دی جائیں گی, کیونکہ یہ 100 شہادتیں نہیں ہیں, 100 خاندان تباہ و برباد ہوئے ہیں. اور اس پہ لازماً آپ نے کہا اتفاق, کیوں نہیں اس پہ اتفاق اتحاد ہو سکتا؟ بالکل ہونا چاہیے. اس چیز میں بالکل کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, اس پہ بالکل ہر طرح سے آج کی اپوزیشن یا کل کی جو ہماری ایلیکٹڈ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف, جو تعاون آج کی حکومت کو ہم سے چاہیے ہم حاضر ہیں, اور انشاءاللہ اس دہشت گردی کی جنگ سے اپنی پاک افواج اور اپنے اداروں کے ساتھ مل کے پاکستان کی تمام سیاسی قیادت جو ہے, اگر پہلے ہم کر چکے ہیں دوبارہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ, وہ ریزالو ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ امور مملکت, امور سلطنت جو ہے, سلطنت چلتے رہنے چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر اس طرح کے حملے شروع ہو جائیں تو ہم اپنے امور سلطنت جو ہے ان کو, اس کے بارے میں جو حکومتی کچھ لوگ اور کچھ میڈیا پرسن نے ابھی جنازے بھی نہیں اٹھے تھے اور اس طرح کی باتیں شروع کر دی کہ الیکشن فلانا الیکشن وہ, اس کو اس سے پلیز لنک نہ کریں. یہ شہادتوں کو ہم کوسچنیبل نہ کریں, اور نہ ہی ہمارے اس پورے پروسیس کو ہم سیاسی طور پہ گندا کریں. وہ الیکشن ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, وہ الیکشن کمیشن جانے, اس کا کام جانے, اور آئین کے مطابق جو کام ہے وہ ہونا چاہیے. باقی جو یہ دہشت گردی والا معاملہ ہے, اس پہ ہم 100% جو ہے اپنی ریاست اور اپنی حکومت اور ان کے جو تعاون عمران خان صاحب سے اور تحریک انصاف سے چاہیے ہم حاضر ہیں. اور انشاءاللہ یہ دہشت گردی کو پہلے بھی شکست دی تھی, اب بھی شکست دیں گے, لیکن اس کے لیے قومی اتفاق و اتحاد بالکل ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ کی اس بات کے ساتھ 100% آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا بیرسٹر احتشام صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ نے علی محمد خان, ظفر علی دونوں کو سنا. اچھا آج جو خواجہ آصف صاحب نے بیرسٹر صاحب اسمبلی فلور پہ کہا, آپ نے بھی سنا ہوگا, انہوں نے امید ظاہر کی کہ جی وزیر اعظم کو ضرب عضب آپریشن جیسے اتفاق رائے پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے. اب ہمارے یہاں معاشی جو عدم استحکام وہ بھی ہے, سیاسی عدم استحکام بھی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے, اکنامک اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہے سیریس ہو کر ریاست کے لیے اپنی سیاست کو پس پشت رکھیں گی؟ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ جو سوشل میڈیا پہ واقعی ایک بحث ہو رہی تھی, آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جی اب یہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے, دہشت گردی کی نئی لہر سر اٹھا رہی ہے, تو جن کے چلے گئے ابھی ان کی کیا ان کے زخموں پر, ان کے جو لواحقین ہیں ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف نہیں جو اس طرح کی ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی؟ بہت شکریہ فضا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی سیاست کی جو آپ بات کر رہی تھیں ان جماعتوں کی, وہ سیاست تو تبھی بچے گی اگر ریاست بچے گی. تو ریاست کو بچانا ہے تو اکٹھے تو ہونا پڑے گا, اتحاد کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں کہ اس پر کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ دہشت گردوں یا دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہونا پڑے گا, ارریسپیکٹو آف یور پولیٹیکل انکلینیشنز, یا آپ کا کس صوبے سے تعلق ہے, یا کس ذات برادری سے, یا پاکستان میں رہتے ہوئے جس بھی مذہب سے تعلق ہے. دہشت گردی کو اگر آپ نے شکست دینی ہے تو آپ لوگوں کو اس پر ایک اتفاق رائے کرنا پڑے گا, اتحاد کرنا پڑے گا. اچھا اب دوسری سوال جو آپ کا سیاست کے حوالے سے اور الیکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نیک نیتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی کہ دہشت گردوں کے خلاف جو اتحاد قائم ہونا ہے وہ اس میں نیک نیتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس اتحاد کے نام پر یا اس کی بنیاد پر اگر کچھ سیاسی جماعتیں یا موجودہ حکومت اپنے سیاسی مفادات کو ٹو کرنا شروع کر دیں گی تو اس اتحاد کو نقصان پہنچے گا, مطلب دہشت گردوں کو فائدہ ہوگا.
تو جہاں تک دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہونے کی بات ہے، سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل ہونا چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی شامل ہونا چاہیے، لیکن پھر سب کو یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ خالصتاً جن بنیادوں پر بنا ہے یا جن مقاصد کے لیے بنا ہے اسی حد تک اس اتحاد کا استعمال ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر آپ سیاست کو لے آئیں گے اور اس اتحاد کی بنیاد پر یا اس کے نام پر، کیونکہ دیکھیں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم کوئی سیاسی فائدے اٹھا لیں یا حکومت کو طوالت بخشیں یا الیکشنز کو آگے لے جائیں تو اتحاد افیکٹ ہو جائے گا، اور اتحاد افیکٹ ہو جائے گا تو دہشت گردوں کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر بہت ذمہ داری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ سیاست کو چھوڑ دیں پیچھے فی الحال، اس وقت خان صاحب بھی چھوڑ دیں، باقی حکومت پی ڈی ایم بھی چھوڑ دے، اور اس چیز کے اوپر ضرب عضب جیسے آپریشن کی آج خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ضرورت ہے۔ مجھے تو یہ سن کر ہی افسوس اتنا ہوا ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ اب ختم ہو گئی دہشت گردی، اب ہم دوبارہ محفوظ ہیں، رد الفساد کے جو مقاصد تھے ان کا حصول ہو چکا۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بول دیا ہے کہ کم و بیش وہی صورتحال ہے جو 10-12 سال پہلے تھی۔ ایک تو میں 100% ان سے اگری نہیں کرتا، سانحہ تو بہت ہی بڑا ہے اور بہت ہی ارناک ہے، اور جتنی شہادتیں ہوئی ہیں 100 سے اوپر، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے یا جتنا بھی اس پہ دکھ کیا جائے وہ کم ہے۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں آگے نکلنا ہے، ہمیں آگے جانا ہے۔ اگر ہمارے وزیر خود یہ کہیں گے کہ 10-12 سال پہلے دہشت گردی کی جو سچویشن تھی ہم ایگزیکٹلی وہیں پر کھڑے ہیں، تو قوم کا morale کدھر چلا جائے گا؟ تو اس طرح کی باتوں سے لوگوں کو پھر شکوک ہوتے ہیں کہ کہیں رانا صاحب اس لیے یہ بات تو نہیں کر رہے، سانحہ تو بہت بڑا ہے، اس پہ اکٹھا ہونا بھی بہت ضروری ہے، لیکن شکوک یہ ہوتے ہیں کہ کہیں رانا صاحب اس لیے تو یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ 10-12 سال پہلے والی سچویشن ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے۔ تو یہاں پر کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں، اور اگر یہاں پر کلیئرٹی نہیں آئے گی، نیک نیتی نہیں آئے گی، تو ہم اپنی نسلوں کے ساتھ زیادتی کریں۔ ٹھیک ہے ظفر علی صاحب، اگر آپ بیرسٹر احتشام صاحب کی بات میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرا کہ دہشت گردی تو کہیں بھی ہو ہر کوئی مذمت کرتا ہے، مگر حکومت کا کام مذمت کرنا نہیں ہوتا بلکہ اقدامات اٹھانا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوری کون سے اقدامات ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے جو اٹھانے ہوں گے حکومت کو؟ دیکھیے، میرے خیال میں سب نے صحیح کہا ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ڈسکشن بھی کرنا کہ الیکشنز ہونا نہ، اٹس آف دا پوائنٹ، اٹس اے ریڈ ہیرنگ، یہ غلط کام۔ ہم پھر اس موضوع پہ نہیں بات کر رہے ہیں جس پہ ہمیں کرنا چاہیے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایک انویسٹیگیشن، آپ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن کون ہے؟ ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، آئسس ہے، رو ہے، کون ہے؟ اس واقعہ اس ثانیہ میں کس نے کیا؟ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جماعت ارار ہے، وہ جو خراسانی کا جو ایک زمانے میں تھا، اس کے بعد ڈرون اٹیک میں وہ مارے گیا، اس کے لوگ ہیں۔ اچھا بھائی، اگر اس کے لوگ ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے لوگوں کو کون پناہ دے رہا ہے؟ ان کے لوگوں کو وہ آئے کیسے؟ مانے 4 چیک پوسٹ اور ایک دروازہ جس میں ایک ہی، مانے اونلی 1 انٹرنس، یہ سب میں ایک آدمی لیڈن ود ایکسپلوزیوز آ گیا، یہ کیسے ہوا؟ یہ کس قسم کا سیکیورٹی تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو خراسانی موومنٹ جو ہیں، یہ لگتا ہے ان کا ہاتھ ہے، اس لیے 4 سادہ میں، 2016 میں، مومن میں، 14 میں، لاہور میں، 17 میں، اور یہ ایم کیو ایم کے بھی خلاف کراچی میں انہوں نے کچھ کیا ہے، اور اب 2020 میں یہ اتفاق یونائٹ ہو گئے، یونائٹ ہو کے ٹی ٹی اے میں مرج ہو گئے۔ تو بھائی اگر یہ سب ہوا ہے اور ان کے ہیڈ کوارٹرز ننگاہار میں سب کو پتا کدھر ہے، تو اس کے معنی کہ ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان کیا کر رہا ہے ان کے بارے میں؟ اور اگر وہ ان کو پناہ دے رہا ہے، وہ ان کو ہتھیار دے رہا ہے، اور باہر سے اور کچھ ملک ہیں جو ان کو یہ کر رہے ہیں، تو پھر دیٹ از اے مچ بگر چیلنج۔ اس کو ہم کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہندوستان نے ان کو پیسے دیے تھے اور all the trails leads to ہندوستان، اور ان کے بھی لوگ ادھر ٹرین ہو رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں جا کے ان کو مارنا چاہیے، یس، جدھر بھی وہ ہو۔ اگر ہم ان کو پہنچ نہیں سکے وہ پھر کبھی نہیں رکیں گے، اور اگر ہم ان کو پہنچ سکے ایٹ آل کاسٹ، تو اس کے معنی ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ ہم یہ جیت سکتے ہیں اس جنگ کو جو ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے،
अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, क्या दहशत गर्दी की जो नई लहर है उसके खात्मे के लिए, पाकिस्तान और इसकी कौम की बका के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज़ जो कॉन्फ्रेंस है उसके साथ बैठने को तैयार है? क्योंकि इस वक्त अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ऑल पार्टीज़ उसका मतलब PDM भी निकलता है। देखें, मुल्क के लिए तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो बैठना होगा और उसके लिए ये ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है। जहाँ तक ये अफगानिस्तान वाला मामला है, देखें हमें बहुत सोच समझ के अब आगे जाना होगा, क्योंकि पिछले साल इन दिनों तकरीबन महीना एक आगे पीछे में 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की मामलात बेहतर हो रहे थे। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने जब अफगानिस्तान से कंट्रोल संभाला और पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की और एक पीसफुल इनखला हुआ बगैर किसी सिविल वॉर के, क्योंकि बड़ा खदशा था कि अफगानिस्तान से अगर अमेरिकन का इनखला होता है तो सुपर पावर जब भी आती है या जाती है वहाँ एक सोशल टर्मोइल होता है, एक सिविल वॉर का खतरा था। वो एक बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए भी, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो इधर भी अमन होगा। और फिर उनको 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हमने करा के दिए सऊदी अरब के ताउन से, जिसमें इस्लामिक उम्मा ने इमरान खान साहब का उसमें साथ दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब को उसमें नहीं भूलना चाहिए, उनका भी उसमें बड़ा रोल था। तो मामला तो बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे थे। ये तो इस सारा खिता ओपन हो रहा था तिजारत के लिए, अमन के लिए, सेंट्रल एशिया ओपन हो रहा था, सीपेक की तरफ सब कुछ आ रहा था। ये तो मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। तो ये सवाल भी तो होना चाहिए कि पाकिस्तान जो अब इस दहाने की तरफ आया है, ये क्यों आया है? जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से हम लोग इधर बैठे हुए थे, तो ठीक है आखिर में कुछ इश्यूज हुए, कुछ इश्यूज उठे, लेकिन वो भी तब जब इमरान खान की मरकज में हुकूमत खत्म की गई। तो इस पे बिल्कुल इस पे ठंडे दिमाग से बैठना भी चाहिए। जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो सपोर्ट अवाम की चाहिए वो भी हम देंगे, और उसके लिए जो भी जरूरी इकदाम है वो हमें लेने चाहिए। लेकिन हमें इसमें जरूर अफगान हुकूमत को, हमारे दफ्तर खारजा को, हमारी गवर्नमेंट को, फॉरेन सर्विस को, उनको जरूर अपने साथ एंगेज करना चाहिए, ताकि एक देखें इस तरीके से ये बात आगे जाएगी। क्योंकि अगर हम ऑल आउट वॉर में जाएंगे, और ये जो बात हुई यहाँ पे, जफर साहब तो खैर हमसे इस मामलात में बड़ा सीनियर हैं, बहुत ज्यादा समझते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह हॉट परसूट में अफगान सॉइल पे जाएंगे तो मामलात खराब होने का ज्यादा एहतमाल है। तो इसको अब इस पे बिल्कुल बैठक जब होगी, और जब इसमें एस्टेब्लिशमेंट के जो हेड्स हैं वो भी बैठेंगे, जो सियासतदान जो बड़े हैं वो भी बैठेंगे, तो बिल्कुल इस पे कोई ना कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। लेकिन ये कहना जो आज कबल वक्त बात की है, ये इनको तो पता नहीं, मैं तो सीरियस समझता ही नहीं हूँ। जो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है, ये तो पता नहीं किसी और ही हवाओं में है, इसका तो मुझे नहीं पता कि ये इस मामले के लिए फिट भी है इसको डील करने के लिए। और ये ख्वाजा आसिफ जो है डिफेंस मिनिस्टर है, इनको भी जरा सोच समझ के बात करनी चाहिए। अल्लाह ना करे कि हम 10 साल वाले पुराने माहौल में जाएं। इंशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत हद तक दहशतगर्दी पे काबू पाया है, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि इसमें बहुत तरीके से आगे जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे भी ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बैरिस्टर मैं इस पे एक कमेंट चाहूंगी कि आपको लगता है फिर एक पेज पर आएंगे, क्योंकि वाकई वक्त की ज़रूरत है, लेकिन मामला जहां तक पहुंच गए, इस तरफ से भी बयान आते हैं, उस तरफ से भी बयान आते हैं। सब PTI कह रही है हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबरें आए दिन आती हैं, नाअहली की खबरें कि नाअहल हो जाएंगे, गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। तो राना सनाउल्लाह साहब के बयान भी आपके सामने है। तो आपको लगता है कि इस मामले पर बहरहाल ये बहुत बड़ा संजीदा मामला है, ये एक पेज पर आ जाएंगे तमाम इख्तलाफात भुलाकर? आना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर इस पर भी हम इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर हम किस मुंह से अपने आप को, खुद को कौम कहते हैं? फिर हम कौम तो ना हुए। मतलब कि अगर हम दहशतगर्दों के खिलाफ या दहशतगर्दी के खिलाफ, या वो लोग जो हमारे मासूम शहरियों को कत्ल करते हैं, खून की नदियां बहाते हैं, बम धमाके करते हैं, हमारी मसाजिद को नहीं छोड़ते हैं, अगर हम उन लोगों के खिलाफ भी एक पेज पर इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर हम कौम तो ना हुए, फिर तो हम कोई और ही चीज है, फिर हम कौम नहीं है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे लगता है कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट को लीड करना पड़ेगा। फिजा बहुत सारी चीजों में आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट का जो ट्रेडिशनल रोल है, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे उनकी नहीं भी मैंडेट है वहाँ पे भी वो करते हैं। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब गए और UAE गए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो ये तो सिक्योरिटी का मामला है, इस पर तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को लीड करना पड़ेगा, उनको सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, और उनका बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर रोल। ठीक है जी, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में पिछले 10 साल की बदतरीन सतह पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान इन 10 मुल्कों में जगह बना चुका है जहां पे करप्शन की सूरत हाल खासी तशवीशनाक है। करप्शन इंडेक्स 180 मुल्कों में सरकारी शोबे की करप्शन नापने का जरिया है, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 140 पर बरकरार है। ये इंडेक्स माहिरीन और जो बिजनेसमैन हैं उनकी राय पर मबनी होता है और शफाफियत में 0 से लेकर 100 के स्केल पर पाकिस्तान पिछले साल एक दर्जा घटकर 27 पर आ गया, जिससे करप्शन से जो कुर्बतें हैं वो और भी बढ़ गई हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जो माहिरीन ने 2023 महंगाई का साल करार दे चुके हैं, लेकिन इससे भी बड़ा मसला जिस पे बात नहीं होती है वो क्या है जी? वो है बेरोजगारी। लाखों बरतरफियों के बाद रोज कमाने वाले अब फाकों पर आ चुके हैं। बाकायदा टेक्सटाइल सेक्टर में 90% जो कॉन्ट्रैक्ट यौमिया उजरत कमाने वाले होते हैं, आपको पता है, और मिलों ने मुलाजमीन से साफ ये कह दिया है कि जी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, अब नौकरी अपनी ख़त्म समझें आप। 6 माह में सिर्फ टेक्सटाइल और जो ऑटो इंडस्ट्री है उससे 4 लाख अफराद फारिग हो चुके हैं। पाकिस्तान में 40% जो अफराद हैं, 40% अफराद टेक्सटाइल शोबे से वाबस्ता हैं, जबकि कपास उगाने वाले किसानों के 10 लाख ख़ानदान का जो गुजर बसर है वो भी इसी से होता है। अच्छा, सैलाब ने कपास की जो फसल है वो तबाह की और ये जो LC बंद होने से खाम माल आना बंद हुआ, और पिछले माह जो 2 सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं, निशात चुनिया और उसके अलावा कोहे नूर जो मिल्स हैं, उन्होंने बाकायदा अपना काम बंद कर दिया है। और जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जावेद बुलवानी के मुताबिक अगर हालात ठीक नहीं होते, वो कहते हैं, तो फिर मुल्क भर से 70 लाख अफराद को फारिग करना पड़ेगा। 70 लाख, ज़रा सोचिए, फारिग करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं जी ऑर्डर्स आएंगे तो ही मशीनें चलेंगी और फिर जो सनतें हैं वो भी तभी चलेंगी। अच्छा, इस वक्त महंगाई से हमारे जो अवाम है वो क्या कर सकते हैं? बेचारे बोल सकते हैं, बोलने देखा और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अपने गमो गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया। बेचारे क्या करें, यही कर सकते हैं ना। ज़रा सुनिएगा किस हालत में। गरीब लोग हैं ना जो, वो तो बिल्कुल आटे से तरस रहे हैं और पेट्रोल से तरस रहे हैं, उनका कोई हाल नहीं है। और जो हुक्मरान हैं वो अपनी जैशियों में, अपने कारोबारों में और उसमें मसरूफ़ है, और गरीब लोग हैं जो मर चुके हैं, उनका कोई हाल नहीं, कोई नहीं उनको पूछने वाला बेचारे। अवाम परेशान है जी पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, आगे पेट्रोल हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। ये तो अपना माल इकट्ठा कर रहे हैं, अपने असासे बढ़ा रहे हैं, गरीब आवाम को मार रहे हैं ये लोग। मैं तो कहता हूँ ये सरकार खुदा के लिए इससे जान छुड़ा दो, हमारी यहाँ इस हुकूमत से जान छुड़ा दो। आवाम का तो इनको बिल्कुल ख्याल नहीं है, लोगों के घर के चूल्हे नहीं जल रहे, ना बिजली है ना गैस है। इनको पेट्रोल कम करना चाहिए, लोगों का ख्याल करना चाहिए। ये लोग लोगों का ख्याल नहीं करते हुकूमत को, और हम जैसा बेवकूफ़ भी कोई नहीं है। तो इनको चाहिए इस आवाम पे थोड़ा रहम करें, हम लोगों को जीने दें। ये हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद आसरा दे के हमें पेट्रोल भरा देते हैं। जी, तो सुना आपने अवाम की राय, जो महंगाई में पिसी हुई अवाम है कैसे अपने गमो गुस्से का इजहार कर रही है। अच्छा, पहला सवाल मेरा अली मोहम्मद खान साहब आपसे, बेसिकली मेरा सवाल आप तीनों से है, तीनों मेहमान सुनिएगा, बल्कि अपने आप से भी है। अली मोहम्मद खान साहब, क्या हमने कभी बेरोज़गारी देखी है? क्या हम उस शख्स की जो तकलीफ़ है, अजियत है, उसका वाकई अंदाज़ा कर सकते हैं जो अपने बच्चों को भूख से बिलखता देख रहा होता है? असल में मेजॉरिटी जो सियासतदान हैं उनके बारे में जो एक तासुर है वो गलत है। अपने हलकों में जो अवामी वोट लेके आते हैं उनको अवाम के दुख और दर्द का एहसास होता है, लेकिन डिपेंड करता है जमातों की लीडरशिप पे। देखें, जो टिपिकल आम पॉलिटिकल वर्कर है, चाहे वो यूनियन काउंसिल का है जो बल्दियाती इलेक्शन लड़ता है, सूबाई लड़ता है, या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ता है, तो वो नॉर्मली वो तो देखें वो अवाम में ही होता है। लेकिन पार्टी लीडरशिप की पॉलिसीज मैटर करती हैं कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। यानी कि जब हुकूमत आई है तो इमरान खान साहब ने जो अवाम की सहूलियत के लिए मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की, तो उनको तो ज़ाती तौर पर उनका तो अगर कोई लोग देखे तो शायद ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ायदा भी ना हो, लेकिन वो अवाम के मफाद के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेहमान खाने उन्हें लंगर खाने बनाए, या साथ में हमने एक स्कीम शुरू की थी कि इस्लामाबाद में, फिर उसको हम वसी कर रहे थे कि कोई भूखा ना सोए। अब ये चीज़ उसको पता होती है जो अपना इलाका छोड़ के पहाड़ी इलाका या सदर्न पंजाब या सिंध का और इस्लामाबाद, लाहौर या कराची जैसे शहर में आके वो मजदूरी करता है, रात को अगर उसको छत मैसर आ जाए तो आम लोग तो इसको, कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, ये बहुत बड़ा स्टेप है। या जिस तरह हेल्थ कार्ड है, ये एक बहुत बड़ी सहूलत है उन लोगों के लिए जिसकी अगर फर्ज करे जॉब नहीं है और उसके घर में उसकी माँ या वालिद या उसकी घर वाली का कोई इशू, मेजर ऑपरेशन निकल आता है,
تو آپ اسے پوچھیں کہ اس کو جو ہیلتھ کارڈ نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو بے روزگاری بالکل ہم سب کو اس کا احساس ہے, لیکن میٹر کرتا ہے کہ لیڈرشپ کی پالیسیز کیا ہیں. اگر لیڈرشپ آپ کی کرپٹ ہے خدا نخواستہ, یقین رکھیں نہ اللہ کی برکت ہوگی نہ اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ وہ فیصلے کرے گا, کیونکہ کرپشن حرام آنے کے بعد تو اللہ کی مدد چلی جاتی ہے. یا تو دیکھیں, یا پھر ہم اللہ کے نظام کو مانیں یا پھر جو ہے کوئی ہم سیکولر پالیسیز کی طرف جائیں. اگر ہم اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پہ جو ہے 100% یقین رکھنا ہوگا کہ اگر آپ کرپٹ ہیں خدا نخواستہ, آپ نے کرپشن کی ہے, ملک کا مال آپ نے لوٹا ہے, کیسے آپ کے ہاتھ سے کوئی عوام کے مفاد کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا ظفر علی صاحب, یہی سوال لے کے میں آپ کی طرف آ رہی ہوں کہ بے روزگاری, اب یہ دیکھیں اتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہو رہے ہیں, ملیں بند ہو رہی ہیں, وہ بیچارے کہاں سے کمائیں گے اپنے بچوں کے لیے؟ اور اپنے بچوں کو واقعی بھوک سے بلکتا دیکھنا آسان تو نہیں ہوتا ہوگا. جتنے بھی پیرنٹس ہیں, والدین ہیں جو دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ایک باپ ہیں, آپ کے بھی بچے ہوں گے, ذرا سوچئے گا کہ ایسے شخص کی کیا حالت ہوتی ہوگی, کس سے سوال کرے وہ, کس کا گریبان پکڑے وہ؟ دیکھیے بیوی, بات اصل یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کیا, بڑی افسوس کی بات ہے, مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہی ہائے 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 کہتے رہ جائیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے, جو بھی گورنمنٹ ہے, ٹارگیٹڈ ٹیکسیشن کرنے کے لیے تیار ہے, ایگریکلچر پہ ٹیکس کرنے کے لیے تیار ہے, ایکسپورٹس پہ ٹیکس کرنے کے لیے تیار ہے, امپورٹڈ را مٹیریل کے اوپر ٹیکس طے کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو غریبوں کو نہیں ملے گا جو ان کا حق بنتا ہے. اس لیے کہ وہ غریب ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بھوکا مارے. آپ BISP کا پروگرام فار ایگزامپل اس کو 3 گنا کر دیں, 4 گنا کر دیں. آپ کہیں گے پیسے کدھر سے آئے گا؟ میں آپ کو نام لے کے دوں گا پیسے کدھر سے آئے گا, اور ان کو پھر بھی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو 3-3, 4-4 گاڑی میں نکلتے ہیں, ان کو 3 گاڑیوں کو روک دیں اور ایک ہی گاڑی میں چلیں, ریشن کریں ہر چیز. ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ہمت ہے, اگر آپ کے پاس دا ول پاور ہے, بالکل ہو سکتا ہے, اور ایسے موقع پہ ہونا بھی چاہیے. مگر اگر آپ یہ ہائے ہائے کہہ کے یہ سب کرتے رہیں, 70 لاکھ آپ نے کہا, 50 ملین پیپل افیکٹڈ, 70 لاکھ کے معنی 50 ملین لوگ. آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی کھیل مذاق ہے کہ ایسے باتیں کریں اور ہائے ہائے کر کے؟ نو, یو وونٹ گیٹ تھرو دیٹ. وہ سڑکوں پہ آئیں گے, وہ سٹارو کریں گے, اور وہ ناقابل برداشت. تو آپ کو یہ چیزیں کرنا پڑے گا. مگر مجھے نہیں پتا ہے ان کے پاس وہ امیجنیشن ہے یا ان کے پاس اس قسم کے خیال ہیں. دیکھیے ہمارا ریکارڈ کیا ہے اکنامک پلاننگ پہ, یوز لیس, ٹیریبل. ٹھیک. اچھا بیرسٹر احتشام صاحب, علی محمد خان صاحب نے ابھی فرمایا تھا کہ جی عوامی نمائندہ وہی ہوتا ہے جس کو عوام کا درد ہوتا ہے. تو بیرسٹر احتشام صاحب, آپ بھی پروگرام کرتے ہیں, آپ وکالت بھی کرتے ہیں, آپ بہت سے حقائق کو جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں. تو اگر واقعی علی محمد خان صاحب کی بات صحیح ہے تو عوامی نمائندے اگر عوام کے درد کو سمجھتے ہیں تو پھر ان کے سٹینڈرڈز میں, عوام کے سٹینڈرڈ میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ اتنے امیر حکمران, عوام اتنی غریب, ان کے علاج پاکستان سے باہر بڑے بڑے ہاسپٹلس میں, عوام کے علاج جس طرح گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جو سہولتیں دی جا رہی ہیں آپ کے سامنے, ایک ایک بیڈ پہ 2 مریض لیٹے ہوتے ہیں. پھر ان کے جو بچے ہیں وہ باہر پڑھتے ہیں یا یہاں پڑھتے ہیں, بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. یہاں پہ جو عوام غریب ہے, فرش پہ بیٹھ کے, ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ کے طالبات جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں, گورنمنٹ اسکولس کے جا کے حال تو دیکھیں یہ لوگ. اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ یہ جب اجلاس کرتے ہیں اسمبلی میں جا کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر, وہاں تماشے لگے ہوتے ہیں, فروٹفل بحث نہیں ہو رہی ہوتی, وہاں پہ تماشے لگے ہوتے ہیں. کوئی کس بات پہ منہ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی کس بات پہ واک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ان میں آپ مجھے پتہ ہے کتنے % لوگ ہیں جو عوامی نمائندے جن کو واقعی عوام کے دکھ کا احساس ہے؟ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ کتنے % آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں ہوں گے, ہمارے سیاستدانوں میں ہوں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب نظام جو ہے نا وہ انجسٹس پر بیس کرتا ہو, نظام میں ہی انصاف نہ ہو, اس میں ہی ظلم ہو, اس میں ہی جبر ہو, اس میں ہی میریٹوکریسی کا قتل ہو, تو اس میں اگر کچھ لوگ ایسے نظام میں موجود بھی ہیں, پارلیمنٹ میں موجود بھی ہیں, جیسے کہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے, جو عوام کے درد کو محسوس کرتے ہیں, وہ اس کے باوجود پرفارم کر نہیں سکیں گے, کیونکہ یہ صرف پولیٹیشنز نے بھی نہیں کرنا. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو آئین ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی ریاست کے نظام کون بدلے گا؟ عوام بدلے گی, وہ تو ووٹ دے سکتے ہیں صرف. جی لیکن یہ ہے نا کہ ہمارا آئین ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی ریاست کے 3 ستون ہوتے, اس میں ایک پارلیمنٹ ہے,
دوسرا ایگزیکٹو ہے اور تیسرا جوڈیشری ہے. پارلیمنٹ میں جو پولیٹیشنز جاتے ہیں ان کا کام قانون سازی کرنا ہے. نظام بدلنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے جو کہ انہوں نے ادا نہیں کیا 75 سالوں سے. بیوروکریسی ہے, اس نے قانون کا نفاذ کرنا ہے, اس میں بھی ابیوز آف اتھارٹی بہت زیادہ ہے, ناانصافی بہت زیادہ ہے. تیسری عدلیہ ہے, اس نے قانون کی تشریح کرنی ہے, فوری سستا انصاف میسر کرنا ہے ایک عام شہری کے گھر کے دروازے کی دہلیز پر, اور وہ بھی بری طرح سے ناکام ہے. تو اب یہ سارا جو ہمارا نظام ہے جو ان اداروں پر بیس کرتا ہے, آپ اس میں دیکھیں اس میں ڈیلیوری تو ہے ہی نہیں, اس میں جسٹس ہے ہی نہیں, اس میں ایفیشنسی ہے ہی نہیں, اس میں تو بہت ساری دوسری چیزیں آپ کو مل جائیں گی, مفاد پرستی بھی مل جائے گی, اس میں کمپرومائز بھی مل جائے گا, اس میں نیپوٹزم بھی مل جائے گا, اس میں اور بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو جب سسٹم اس طرح کا ہے تو اس سسٹم میں پھر عوام کا یہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے عوام کا. اور اس کے علاوہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی اس طرح کے سسٹم میں عوام اسی طرح پھر ذلیل ہوتی ہے جیسے پاکستان میں ہو رہی. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب, آپ ایک سیاستدان ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, ذرا مجھے بتائیے گا کہ عوام واقعی جس طرح ذلیل ہو رہی, خوار ہو رہی, پریشان ہو رہی, تو عوام نے تو اپنے الیکٹڈ نمائندوں کی طرف دیکھنا ہے جن کو وہ ووٹ دے کے اعتماد کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے. لیکن ہمارے کچھ سیاستدان جب آ کے یہ ٹی وی پہ کہیں گے کہ ہم تو بڑے بے بس ہیں نظام کے سامنے, وہ خود بھی بے بسی کا رونا روئیں گے, تو عوام پھر کیا محسوس کرے گی کہ یار اس نے تو ہمارے لیے کام آواز اٹھانی تھی, اس نے تو جا کے ہمارے لیے اسمبلی میں بات کرنی تھی, یہ ہمارا الیکٹڈ نمائندہ تھا, جب یہ خود اتنا بے بس ہے نظام کے آگے تو ہمارے لیے کیا انصاف یہ مہیا کرے گا؟ لیکن شاید آپ کے اس سوال کے جواب دینے کے لیے میں کچھ لحاظ سے بہتر ہوں بندہ جواب دینے کے لیے, کیونکہ میرے پاس پارلیمنٹری افیئرس تھی. میں نے یہ پارلیمنٹ کی ورکنگ ایز این اپوزیشن بھی دیکھی, لیکن ایز اے منسٹر میں نے بہت سی جو قائمہ کمیونٹیاں ہیں ان میں ایز اے وزیر یا بیٹھتا تھا یا ریپرزینٹ کرتا تھا. جیسے ایک بہت بڑی قائمہ کمیٹی ہے کابینہ, کیبنٹ ڈویژن ہے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے, یہ وہ ہیں جو جدھر سے پورے ملک کا بیوروکریسی چلتی ہے. وہ سارا پارلیمنٹ کے اندر بھی میں نے ورکنگ دیکھی. یہاں جو بات آپ نے کی, آپ نے بڑی بنیادی ویسے بات کی, آپ نے جذباتی انداز میں, لیکن میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ جتنا اس پہ انویسٹمنٹ ہے اور جتنا عوام کی اس پہ انویسٹمنٹ ہے, صرف پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے, اور جتنا بڑا ایفرٹ انوالو ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ نکلتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں, پھر ہم لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, کچھ اس میں خواتین ریزرو سیٹ کی آ جاتی ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں. قومی اسمبلی کے فلور پہ ریزلٹ اورینٹڈ ڈسکشن, پالیسی فارمولیشن, مستقبل کی پالیسی سازی نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو میں بہت ہے, پھر میرا لیڈر ٹھیک, تمہارا لیڈر غلط, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کوئی آزاد آواز اٹھاتا بھی ہے تو پارٹی پالیسیز, اور اس کے علاوہ سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پہ آپ جو ہے جیسے اب آپ کا بجٹ سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے, وہاں تو میں سٹارٹ ہو جاتی ہے, اپنا اچھا دوسرے کا برا سٹارٹ ہو جاتا ہے, کوجنٹ جو ہوم ورک ہے وہ بھی نہیں ہوا ہوتا. اس کے ساتھ جو قانون سازی کے لیے بنیادی لوازمات ہیں کہ آپ کا گرپ ہو ان عوامی مسائل پر, اور تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا بھی ہو کہ قانون سازی آپ نے اگر کرنی ہے تو کیا کرنی ہے, تو وہ کچھ لیک ایم این ایز کے اور سینٹرز کے پارٹ پہ بھی, حالانکہ سینٹر نسبتاً زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کیونکہ جو قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں ان کا زیادہ وقت عوام میں جو ہے وہ گزرتا ہے, تو یہ ایشوز ہیں. دوسرا, ہم نے اپنے سسٹم کے اندر جس طرح دیکھیں, ہم نے مستعار لیا ہے یو کے سے یا امریکن سسٹم بھی, وہ تو پریزیڈنشل فارم آف سسٹم ہے لیکن ڈیموکریٹک سسٹم ہے دونوں ممالک میں. اگر آپ وہاں دیکھیں, وہاں کا جو ایم پی ہے یو کے کا یا جو امریکہ کا ممبر آف ہاؤس جو ہے ریپرزینٹیٹو ہے یا سینیٹر ہے, وہ بڑے امپاورڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس بڑا سٹاف ہوتا ہے, وہ ایک انفلوئنس کر سکتے ہیں, ان کا بڑا رول ہوتا ہے. یہاں جو آپ کا ایم این اے ہے, ایم این اے تو ایک ہی کام کے لیے بیچارہ ادھر ادھر رلتا پھرتا ہے. میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ جو عام ایم این اے ہے, دیکھیں منسٹر کی بات میں نہیں کر رہا, پاورفل لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جو عام ایم این اے ہے جو ووٹ لے کے آئے, وہ تو بیچارہ بڑی مظلوم سی مخلوق ہوتی ہے. وہ ادھر منسٹر کے بھی دفتر کے باہر کھڑا ہوتا ہے, سیکرٹری کے پاس بھی بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ کسی ڈی جی کے پاس بھی بھاگ, میرا بندہ رکھا دو, میری ٹرانسفر کرا دو, یہ میرے علاقے میں ظلم ہے, میری روڈ خراب ہو گئی ہے. تو ہم نے اصل میں اپنے پارلیمنٹیرینز کو اس طرح سے امپاور تک نہیں کیا. آپ نے اپنے پارلیمنٹیرین کو ایک آفس تک نہیں دیا, اس کے پاس کوئی سٹاف ہی نہیں ہے جو وہاں اس کا آفس ورک کر سکے, اپنے علاقے میں وہ کوئی اپنا آفس مینٹین کر سکے. تو ہم کیونکہ ہم سمجھتے ہیں, دیکھیں
پتہ ہے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پارلیمنٹیرین کو صحیح معنی میں اس کو مراعات نہ دیں کہ اس کو آپ لاکھوں روپے بہت زیادہ تنخواہ کر دیں فلانا کر دیں, اس کو سسٹم میں اسٹیک ہولڈر بنائیں تاکہ اس سے لوگوں کو ریلیف ملے. وہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اگر یہ کرنا شروع کر دیا تو عوام جو اصل اسٹیک ہولڈر ہیں وہ امپاور ہونا شروع ہو جائیں گے, اور کچھ لوگ پاکستان میں عوام کو امپاور ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تاکہ یہ سسٹم اسی طرح رلتا رہے, اسی طرح سیاستدان بھی گالیاں کھاتے رہے اور ڈیلیور نہ کرے اور اسی طرح ہم تباہ و برباد ہوتے رہے. ہمیں اس پورے دیکھیں پارلیمنٹ کے اس پورے سسٹم پہ بیٹھنا ہوگا اور اس کو دوبارہ سے اوور ہال کرنا ہوگا, اور ضروری نہیں ہے کہ یو کے میں جو سسٹم ان کے لیے ٹھیک ہے ہمارے لیے بھی ٹھیک ہو. ٹھیک ہے ہم نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس ملک میں چلانی ہے, لیکن اپنے ملک کی ضروریات کے مطابق اس کو ہم نے اس میں ٹربل شوٹنگ کرنی ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. جس پہ آج تک کام نہیں ہوا بس زندہ باد مرد آباد ہے, یہ لا لے آؤ, یہ پاس کر دو, تم چور ہو میں ٹھیک ہوں, اور بس اس کے بعد بائیکاٹ ہے, ہڑتال ہے اور نکل, اور اچھا اندر لڑتے ہیں کیمرے کے سامنے اپنی اپنی لیڈرشپ کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, وقت کی کمی. علی محمد خان صاحب ٹھیک ہے جی. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد, اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے افغان طالبان کے ترجمان اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مندوب سہیل شاہین صاحب. ویلکم بیک ناظرین. پشاور پولیس لائنز خودکش دھماکے کے نتیجے میں تقریباً 100 سے زائد افراد شہید اور 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور افغان حکومت نے معاہدہ کیا تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں افغان طالبان کے ترجمان اور اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مندوب سہیل شاہین صاحب. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, وقت دینے کے لیے. سہیل شاہین صاحب, پشاور خودکش دھماکے میں 100 سے زائد شہید اور 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. یہ جو دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ تو حملہ مسجد پہ ہوا تھا اور ہم نے کنڈیم بھی کیا ہے. یہ تو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے, اور یہ ہم نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی بتایا ہے. فارن منسٹری نے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اور ہم نے اپنے سمپتی غمرازی اور کانڈولنس اس فیملیز کے ساتھ جو غریب فیملیز ہے اس کے ساتھ ایکسپریس کیا ہے. وہ ایک ٹریجڈی ہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سہیل صاحب, پاکستان کو تحفظات ہیں کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کے جو تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے جا کر ملتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی یہ تو یہ کلیم ہے, لیکن تو ہے کہ ایگریمنٹ کے تحت ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرے کسی ملک کے خلاف, خاصتاً نیبرنگ ملک ہو پاکستان یا دوسری ممالک ہو. اور افغانستان میں اس میں کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ایک الیگیشن ہے. وہ پی پی نے بھی وہ بتایا اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ وہ ٹرائبل ایریا میں ہے, اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہم فوکس کرتے ہیں افغانستان کے ریکنسٹرکشن پر, اور اس پر کہ ہمارے گڈ ریلیشن ہو ٹریڈ کے سیکٹر میں, اور افغانستان اور پاکستان کے عوام کے بہبود کے لیے, اس کے لیے پراسپیرٹی کے لیے, زندگی کے ویل بینگ کے لیے کام کرے. پس میں دوسرے دونوں مسلم اور نیبرنگ برادرلی کنٹری, ہم اس پر فوکس کرتے ہیں اور اس ایلیگیشن کو ہم رد کرتے ہیں. اچھا, آپ طالبان حکومت کے ترجمان بھی ہیں, تو کیا آپ کی افغان حکومت سے اس پر بات چیت ہوئی ہے؟ افغانستان حکومت کیا پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گی ان دہشت گرد کارروائیوں کو روکنے کے لیے؟ افغان حکومت کوئی اقدامات کرے گی؟ ہمارے اور پاکستان کے بیچ ڈپلومیٹک چینل بھی ہے, وہ بھی اوپن ہے, اور سیکیورٹی وائز بھی ایک دوسرے سے رابطہ ہے. تو میرے خیال میں
वो हमेशा राबते में है, तो उस राबते के ज़रिए जो भी मसाइल हो वो डिस्कस कर सकते हैं और उसके जो हल हो वो हल भी पर गौर करते हैं, ताकि तो वो तो ओपन है मेरे ख्याल में। अच्छा सोहेल शाहीन साहब, ये अब तक जो दहशतगर्दी की कार्रवाई जो टीटीपी ने की हैं, जो कार्रवाइयाँ, उसमें अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने के शवाहिद मौजूद हैं और वहीं से दहशतगर्दों को सहूलतकारी भी फराहम हो रही है, तो क्या आपकी तालिबान हुकूमत पाकिस्तान से इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर करेगी, पाकिस्तान को मालूमात फराहम करेगी? ये तो ये है कि हमारी पॉलिसी है, तो मैंने वाज़ेह तो बताया कि वो है हम किसको इजाज़त नहीं देंगे और नहीं देते हैं कि फ्रैक्शन हो, इंडिविजुअल हो, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा है क्लेम्स, और उसके बारे में अगर वो प्रूफ हो, जो भी हो मसला हो, वो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सोहेल साहब, एक और चीज़, जो दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए अफगान हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? मेरा सवाल कि इकदाम क्या कर रही है? देखो जी, अफगानिस्तान के शर्की सूबा निंगरहार में दाइश थे और उसके कुछ एरियाज भी उसके कंट्रोल में थे, और कुनर के सूबे में उसमें भी ये एरियाज के कंट्रोल में थे पहले, और कुछ नॉर्थर्न प्रोविंसेस में हमने ये सारे प्रोविंस से उसको क्लियर किया है। फिजिकली उसका प्रेजेंस नहीं है इस सूबों में, और हाँ, उसके अलावा हमने दूसरा इक़दामात भी किया है। सौ की तादाद में उसको डिटेन किया है, जेल में है, और हम इस इक़दामात को इस पर तैनात नहीं करके, और भी ये जारी है ये स्टेप उनके खिलाफ, ताकि ये अफगानिस्तान के लिए भी एक थ्रेट न हो, और दोहे एग्रीमेंट के तहत दूसरे ममालिक के भी थ्रेट न हो। ये तो हमारी पॉलिसी है, वो ये पहले से जारी है, वो आइंदा भी जारी रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आपको लगता है कि इस सब जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इनमें भारत भी दहशतगर्दों को सहूलतकारी फराहम कर रहा है? क्या कहीं ऐसी इतलात हैं? हम तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो वो जिसके पास सबूत हो और इन्वेस्टिगेशन किया हो, अभी तक जो हमने इस केस को इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया है और ऐसा एविडेंस भी हमारे पास नहीं है, तो इस पर हम वसूख से नहीं कह सकते। तो ये इंटरप्रिटेशन है, वो तो सोशल मीडिया में ऐसा इंटरप्रिटेशन ज़्यादा है। ठीक है सोहेल शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।